السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس پاکستانیوں کے لیے، انڈینز کے لیے مشکل ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ ہم پاکستانی پیئر پہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم کام کرتے ہیں یورو یو ایس ڈی پہ کرتے ہیں، پاؤنڈ یو ایس ڈی پہ کرتے ہیں، یو ایس ڈی جاپان کے ساتھ، جاپانی ین کے ساتھ کام کرتے ہیں، آسٹریلیا کے ڈالر کے ساتھ، نیوزی لینڈ کے ڈالر کے ساتھ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے۔ جو بندہ جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کی صورتحال کو بڑی آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ آج دیکھیں پاکستان کے اندر، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے خبر ملی تھی، سیاسی صورتحال، سیاسی حالات گہمہ گہمی ہے۔ آج 13 تاریخ ہے، شام کا وقت ہے۔ ابھی میں نیوز دیکھ رہا تھا، پاکستان کے پرانے وزیر اعظم نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہر جگہ پہ ناکے ہیں، کنٹینر لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں سگنل سروس بند ہے۔ آج پاکستان کے، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں معاشی طور پر لے رہا ہوں، آج پاکستان کا معاشی طور پر ٹھیک دن نہیں ہے۔ پاکستان کے روپیہ ہو، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہو، آج کے دن گرے گی۔ آج سے کچھ دن پہلے جب رزلٹ آ رہا تھا، عدالتی فیصلہ آ رہا تھا، تو شاید لوگوں کا ذہن اس طرف ہوگا کہ کیا نواز شریف کو سزا ملتی ہے، کیا نواز شریف بچ جاتا ہے، لیکن ہر بندے کے ایک فیلڈ ہوتی ہے۔ ہمارا ذہن تھا کہ کتنی گرتی ہے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی اکانومی۔ تو اگر ہم اس وقت پاکستان کے اندر کام کر رہے ہوتے، ہمیں آئیڈیا تھا کہ مارکیٹ گرنی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو حالات ہیں وہ آج حالات امن و امان والے نہیں ہیں۔ سفر کرنا مشکل ہو رہا ہے، لوگوں کا تجارت کی طرف سے لوگوں کا رجحان ختم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں کام کیا ہوا ہے وہ لوگ تذبذب کا شکار ہیں، ان کی خواہش یہی ہے کہ پیسے کو بچایا جائے اور وہ مارکیٹ سے پیسہ نکال رہے ہیں۔ کچھ حالات، کچھ ٹریڈر، انویسٹر جو پیسہ نکال رہے ہیں، اس وجہ سے پاکستان کی معیشت کا آج ایک دن ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو بندہ جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کی صورتحال کو وہ بہت بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ اگر حقیقت مانے یو ایس ڈی پی کے آر ہوتا تو میں کام پی کے آر پہ کرتا۔ مجھے علم تھا یو ایس ڈی آئی این آر اگر انڈیا کے ساتھ کچھ پیئرز پہ ہوتا، کچھ یہ جو بڑی بڑی بروکرز ہیں ان میں سے تو یو ایس ڈی آئی این آر نہیں ہے، تو آئی تھنک انڈیا کا بندہ یورو یو ایس ڈی سے بہتر اس پہ کام کر سکتا ہے اور بہتر ملکی حالات کو سمجھتا ہے، اس کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں ہم یو ایس ڈی کے اگر ہم ان پہ تھوڑی سی توجہ بھی کریں تو ہماری فیلنگ اس طرح کی نہیں ہوں گی جس طریقے سے اپنے ملک کی ہوتی ہیں۔ ہر بندے کو، چاہے وہ جس ملک کا بھی ہے، اس بندے کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے، اس بندے کو اس ملک سے محبت ہوتی ہے، اس کے حالات کو، چاہے وہ شاید آپ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو آؤٹ آف کنٹری ہیں وہ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ملک کی صورتحال پہ کسی سے تبصرہ کر رہے ہوں گے، کسی سے دیکھ رہے ہوں گے کون کہاں پکڑا جاتا ہے، کہاں کہاں ملک کی جو حالات ہیں، کہاں کہاں پہ ناکے لگے ہوئے ہیں، کہاں کہاں پہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں، فلاں فلائٹ فلاں جگہ پہ آتی ہے، کیا ہوگا، اس طرح ہوگا۔ مطلب ایک صورتحال، بے چینی کی صورتحال ہے، اور ایسی بے چینی کی حالات ملک کی جو معاشی طور پر صورتحال ہوتی ہے، جو انویسٹرز کے لیے ہوتے ہیں، جو ملک کے اکانومی کے لیے ہوتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ انویسٹر پیمنٹس نکالتے ہیں، انویسٹ ان دنوں میں نہیں کرتے۔ تو آج بیسٹ ٹائم فریم فار گولڈ ٹریڈنگ ایک پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری بھی لوگ کام کرتے ہیں۔ تو ٹاپک ہے کہ بیسٹ ٹائم کون سا ہے، بیسٹ ٹائم فریم نہیں ہے، یہ لفظ غلط لکھا گیا ہے، بیسٹ ٹائم فار گولڈ ٹریڈنگ
اس سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ ملک کی جس ٹائم پہ جو صورتحال ہوتی ہے، ابھی شام 6 بجے کا ٹائم ہے، آئی تھنک 7 بج چکے ہیں، فکس 7 بج چکے ہیں، تو 7 بجے کے ٹائم پہ ملک کی جو صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ رات کے وقت مارکیٹ کے اندر مندی ہو جائے گی، اتنا زیادہ کام نہیں ہوگا، صبح 2-3 بجے کیا صورتحال ہوگی، مارکیٹ کی موومنٹ کم ہوگی، انویسٹر پیمنٹ انویسٹ نہیں کریں گے، بینکس بند ہوں گے، لین دین کا کام بہت کم ہو جائے گا۔ تو پاکستان کے اندر اگر ہم کام کرتے ہیں تو صبح 8 بجے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے اور 8 بجے سے لے کر شام تک ہماری صورتحال ہوتی ہے کہ ہم شام تک 4-5 بجے تک مارکیٹ اوپن ہوتی ہے۔ ملک کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے بینکس وغیرہ کی یا پیسے کا جو لین دین ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد کم ہو جاتا ہے، اور رات کے آخری پہر میں تو بہت زیادہ ہی کم ہو جاتا ہے۔ تو یو ایس ڈی کے پیئر پہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یو ایس ڈی کا کس ٹائم پہ ٹائم آن ہوتا ہے، کس ٹائم بند ہوتا ہے، یورو کا بھی پتہ ہے۔ اب گولڈ ہے، گولڈ کے لیے کون سا ٹائم فریم بیسٹ ہے؟ گولڈ کی جو مارکیٹ ہے یہ مارکیٹ یو ایس ڈی کے ساتھ چلتی ہے، یو ایس ڈی کی اپوزٹ ہے، یو ایس ڈی بائی جائے گی گولڈ ڈاؤن آئے گا، یو ایس ڈی ڈاؤن آئے گی گولڈ بائی ہوگا۔ تو اگر آپ یو ایس ڈی گولڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان شام 5:30 بجے سے لے کر صبح رات کے 11-12 1-2 بجے تک، جب تک یو ایس ڈی کا پیئر آن ہوتا ہے اس ٹائم تک آپ کام کر سکتے ہیں۔ اس ٹائم پہ گولڈ کی جو مارکیٹ ہوتی ہے اس کی موومنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ گولڈ کا جو پیئر ہے، گولڈ جس کا جو عام دوسرے پیئر ہیں یو ایس ڈی، یورو یو ایس ڈی وغیرہ، ان سے زیادہ اس کے بائر اور سیلر کا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی یو ایس ڈی کا ڈیٹا آتا ہے تو اس کا اثر گولڈ پہ بھی پڑتا ہے۔ تو گولڈ کے لیے جو بیسٹ ٹائم فریم پاکستان کا ہے وہ یو ایس ڈی ٹائم فریم کے درمیان میں ہے۔ جس ٹائم یو ایس ڈی ٹائم آن ہوگا اس ٹائم سے لے کر یو ایس ڈی کے مارکیٹ کے بند ہونے تک مارکیٹ اس کی زیادہ تر اوپن رہے گی، اور اس طریقے اس پہ ہماری جو مارکیٹ ہے اس کی موومنٹ تھوڑی زیادہ رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں تھوڑی سی اس کے اندر سلو پیئر ہے، سلو چلے گا۔ اور جو گولڈ کا پیئر ہے اس کے آج میں ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا، اس ڈیٹا کے اندر بتایا گیا ہے کہ گولڈ کے اندر جو لوگ شارٹ کام کرتے ہیں، اسکالپنگ کرتے ہیں، وہ زیادہ تر نقصان کے اندر رہتے ہیں۔ جو لوگ لانگ ٹرم کرتے ہیں تو لانگ ٹرم کے لیے لوگ زیادہ تر پروفٹ کے اندر جاتے ہیں۔ اگر آپ اکاؤنٹ مینیج کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اکاؤنٹ مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کام کرتے ہیں، اکاؤنٹ مینجمنٹ کے حوالے سے مطلب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس پہ چھوٹی ٹریڈ لگاتے ہیں، تو آئی تھنک گولڈ ایک ایسا پیئر ہے جس کے اندر آپ کا جو نقصان ہے ان نقصان منی مینجمنٹ کو دیکھیں تو آئی تھنک اس کے اندر آپ کے نقصان کے چانس کم ہوتے ہیں۔ ایکسپیرینس لوگ ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے انویسٹر ہیں، $30,000 $40,000 $50,000 کی ان کے پاس انویسٹمنٹ ہے، اور اس انویسٹمنٹ کے اندر بھی وہ صرف گولڈ کے پیئر پہ کام کرتے ہیں۔ تھوڑا سمجھنے کا کام ہے اس کا، جو چلنا ہے وہ یو ایس ڈی، یورو یو ایس ڈی، جی پی یو ایس ڈی، باقی جو کرنسیز پیئرز ہیں ان کرنسی پیئر سے تھوڑا سا اور ہوتا ہے۔ کوئی کویشچن بنتا ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔